فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ امیر مومنین کے لیے فرمایا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، ایک جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ اور اپنے نواسوں کے لیے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کسی مولوی صاحب نے کہا کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے پاکستان میں کہ جو حدیثیں نبی نے اپنی آل کے لیے کہیں وہی حدیثیں وہ کسی اور کی آل کے لیے بھی فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں، اکثر لوجک پہ بات کرتا ہوں کہ نقل میں بھی بندے کو عقل ہونی چاہیے۔ بندہ نقل بھی کرے تو کوئی پروپر نقل کرے کہ پکڑا نہ جائے۔ نقل میں بھی کیا ہو؟ عقل ہو۔ یہ صرف حسن و حسین کے لیے تھوڑی کہا کہ میرے بچے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہم نے کہا اور کس کے لیے کہا؟ کہ دیکھو دنیا میں جوان بھی ہیں، دنیا میں بوڑھے بھی ہیں۔ اب دیکھو نا، معرفت نہ ہو۔ اب یہ سوال ہے کہ بندہ مصطفیٰ سے کیا لے رہا ہے؟ کوئی نبی سے صرف جتی لے رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، مصطفیٰ کی جتی ہے، سروں پہ ہونی چاہیے۔ لیکن کوئی نبی کی دربار میں جا کے سلمان بن کے آ رہا ہے، کوئی نبی کی دربار میں جا کے مقداد بن کے آ رہا ہے، کوئی نبی کی دربار میں جا کے منا اہل البیت بن کے آ رہا ہے۔ اب یہ ہر بندے کی اوقات ہے، وسعت ہے، معرفت ہے کہ دروازے سے جا کے کیا لیتا ہے۔ اگر میں نے زندگی میں مصطفیٰ سے علم حاصل نہ کیا، معرفت حاصل نہ کی، تو وہی ہے کہ میں وہی مانگوں گا جتنا میرا ظرف ہے۔ جس کا ظرف بڑا اس کی مانگ بڑی، جس کی معرفت زیادہ اس کی جھولی بڑی، اس کی عطا بڑی۔ تو کہا کہ یہ صرف حسن و حسین کے لیے نہیں ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کہا کہ نبی نے فرمایا کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار فلاں فلاں ہیں۔ میں نے کہا نقل میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ عقل ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کی فضیلت سے، سارے بافضائل ہیں، لیکن فضیلت بھی وہ پڑھو جو مصطفیٰ نے کہی ہو۔ فضیلت وہ نہیں جو میں بیان کروں، فضیلت وہ ہے جو رسول کی زبان اطہر سے کسی کے لیے بیان ہو، وہ چاہے اپنے صحابی کے لیے بیان ہو یا اپنے اہل بیت کے لیے بیان ہو یا خدیجۃ الکبریٰ جیسی زوجہ کے لیے بیان ہو، لیکن بیان نبی کی زبان سے ہونی چاہیے، مفتی کی زبان سے نہیں کہ من گھڑت چیزیں بنا دے۔ میں نے کہا کہ نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے۔ یہ توہین رسول بھی ہے کہ آج ایسی حدیثیں بنائی جائے اور نسبت کس کی طرف دی جائے؟ رسول خدا کی طرف دی جائے۔ اس سے بڑی کوئی توہین جناب رسول کی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں اور جنت کے بوڑھوں کے سردار فلاں اور فلاں ہیں۔ میں نے کہا بندے خدا پہلے یہ فیصلہ کرو کہ جنت میں جوان جائیں گے یا بوڑھے جائیں گے۔ اگر جنت میں بوڑھا ہو کے جانا ہے تو آپ کے وہی سردار صحیح، لیکن اگر جنت میں جوان ہو کے جانا، پہلے یہ فلسفہ سمجھو کہ یہ کیوں کہا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جب میرے پیارے رسول نے یہ جملے کہے تھے اس وقت حسن و حسین جوان نہیں تھے، اس وقت بچے تھے۔ تو اگر یہ تفریح کرنی ہوتی بوڑھوں کے یہ سردار ہیں، بچوں کے یہ سردار ہیں، جوانوں کے یہ سردار ہیں، تو نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جنت کے بچوں کے سردار کون ہیں؟ حسن و حسین ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے بوڑھوں کا سردار تو ایک کو دو کو بنا دیا، جوانوں کے سردار بھی آپ نے سن لیے۔ یہ بچے جو بیچارے مر جاتے ہیں پھر ان کا سردار کون بنے گا؟ ان کا بھی تو کسی کو ڈھونڈو نا۔ پہلے یہ سمجھو شباب سیدہ شباب اہل جنت، شباب کہتے ہیں تراوت کو، شباب کہتے ہیں رونق کو، شباب کہتے ہیں طاقت کو، شباب کہتے ہیں عدم نقص کو۔ بھائی آپ جب جوان تھے گھٹنوں میں تکلیف نہیں، جب جوان تھے زبان میں لڑکھڑاپن نہیں، جب جوان تھے تو تیزی سے دوڑ بھی رہے ہیں، جب جوان تھے تو کبھی اس ہوٹل پہ کبھی اس ہوٹل پہ، بندہ نہ کھانے سے تھکے نہ دوڑنے سے تھکے نہ گپوں سے تھکے، یہ فل آف انرجی ہے۔ جوانی کا مطلب لذتوں کے دن، کہ بندہ ہر لذت حلال بھی حاصل کرنا چاہے، بدن میں اتنی طاقت ہے، لیکن جیسے بوڑھا ہوا مسجد تک جانے میں بھی تکلیف، مجلس تک آنے میں بھی بوڑھا ہو جائے، قدم کام نہ کرے، چار لوگ لے کر آئے، اللہ کے مصلی پر کھڑا ہو جائے تو کہے کھڑا نہیں ہوتا جاتا، کرسی رکھی جائے میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا۔ مطلب بڑھاپا نقص ہے اور جنت کمال کا نام ہے۔ بڑھاپا کیا ہے؟ نقص۔ جنت کیا ہے؟ کمال کے کہا جہاں پہ غلمان ہے، جہاں پہ حوریں ہیں، جہاں پہ دودھ کی نہریں ہیں، جہاں پہ شہد کی نہریں ہیں، جہاں پہ محل ہے، جہاں پہ باغات ہیں۔ اب یہ بوڑھا جا کے وہاں کرے گا کیا؟
یہ ہے جوانی کا نعرہ. کسی 80-90 سال کے بوڑھوں کو تو بولو اتنا لمبا نعرہ لگا ہے. یہاں نعرہ شروع ہوگا اور ختم قبر میں ہو جائے گا. بندے کو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے. تو جنت کمال کا نام ہے, بڑھاپا نقص کا نام ہے. کھایا نہیں جاتا بندے سے, چلا نہیں جاتا بندے سے, بات نہیں کی جاتی بندے سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو بوڑھے ہو کے جنت میں جاؤ, ملیں گے تو کہہ دے پھر وہاں. پھر خدا کہے کہ جنت میں سیب بھی ہیں, جنت میں انگور بھی ہیں, دانت تو تیرے ہوں گے نہیں. لیکن الحمدللہ ہم جوان ہو کے جائیں گے کیونکہ جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین. دوسری بات, جب نبی نے یہ حدیث کہی تھی تو شان یہ تھا کہ بعض بڈھی اور بڈھیوں کی چیخیں بلند ہو گئی کہ کہا کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین. تو فرمایا جنت میں جوان جائیں گے. بوڑھوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کیا بگاڑا, دیواروں کے سہارے دے دے کے یہاں تک آتے ہیں, آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جنت کی لالچ میں, اتنی راتوں کو جاگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی لالچ میں, اور آپ نے بول دیا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے جوان جائیں گے. بڈھیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور, ہم نے کیا بگاڑا کہ ہم بھی جنت میں نہیں جائیں گے. تو رسول نے فرمایا دیکھ بھی رہے ہو کہ جو نبی یہ حدیث پڑھ رہا ہے وہ خود بڑھاپے میں ہے. کہا میں تو سردار جنت ہوں, جب یہ بول رہا ہوں جنت میں بڑھاپا یا بوڑھے نہیں جائیں گے تو سمجھ نہیں رہے اس کا مطلب کیا, حکمت کو سمجھو. فرمایا جنت کمال ہے, جنت میں کوئی بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا. یہاں بوڑھے ہو کے مرو گے ضرور لیکن علی کی ولایت کی جوانی لے کر اٹھو گے.